ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقال الله سبحانه وتعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وقال الله سبحانه وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محترم بھائی اور دوستو، ایک اسلام ہے اور ایک کفر ہے اور ایک نفاق ہے. تین الگ الگ چیزیں. اسلام اللہ جل شانہ کی ظاہری اور باطنی اطاعت کا نام ہے، اور کفر اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی مخالفت کا نام ہے، اور نفاق اللہ تعالیٰ کی ظاہری اطاعت اور باطنی مخالفت کا نام. اور اس کو اللہ جل شانہ نے اس وصف اتنا ناپسند فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جو ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے. ان کا آخری درجے کے اندر منافقین کا ٹھکانہ ہوگا جہنم کے اندر. تو یہ لفظ نفاق جس سے منافق کا لفظ نکلا ہے، یہ ہے کیا؟ نفاق کس کو کہتے ہیں اور نفاق کی علامات کیا ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، قرآن شریف میں ان کے بارے میں کیا آیا؟ آپ کو پتہ ہے پوری صورت ہے قرآن میں سورۃ المنافقون کے نام سے. سورہ بقرہ کے اندر اللہ جل شانہ نے مومنین کے حال سے شروع کیا ہے، بالکل آغاز جو سورت کا ہے اور 2-3 آیتیں کفار کے بارے میں، پھر منافقین کا بیان شروع ہو جاتا ہے کہ منافق کیسے ہوتے ہیں. اس وقت عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑا جو فتنہ درپیش ہے وہ منافقین کا فتنہ درپیش ہے. اور وہ یہ ہے کہ ظاہراً لوگ مسلمان ہوں اور باطناً مسلمان نہ ہوں. نام ان کے مسلمانوں والے ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتوں کے رجسٹر میں ان کا اندراج مسلمان کے طور پر نہ ہو، اس کو منافق کہتے ہیں. اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اتنی خطرناک چیز ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اپنی اتنی جلالت شان کے باوجود، اپنے درجوں اور اتنے بڑے کمالات کے باوجود اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگتا تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم منافق تو نہیں. آپ سوچیں اگر صحابہ کو اپنے بارے میں یہ خوف ہو تو ہمیں اپنے بارے میں کتنا زیادہ خوف ہونا چاہیے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے ہوں لیکن ہمارے کام منافقوں والے ہوں. اس لیے آج سے انشاءاللہ یہ نفاق کی جو تفصیلات ہیں قرآن و سنت کے اندر، اس سے بات شروع کریں گے.
جتنا ہو سکا جتنے جمعوں کے اندر یہ مضمون پورا ہو گیا کہ منافقت کس کو کہتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کے اندر ایک پوری صورت اس کے اوپر موجود ہے، سورۃ المنافقون کے نام سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین سے جو واسطہ پڑا تھا وہ مدینہ شریف جا کر پڑا تھا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں نفاق کی ضرورت ہی نہیں تھی. مکہ مکرمہ کے اندر تو مسلمان خود مظلوم تھے، اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کا مطلب تھا مصیبتوں اور آزمائشوں کو دعوت دینا، تکلیفوں کو دعوت دینا. اسلام قبول کرنے کا مطلب بھی یہی تھا، اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کا مطلب بھی یہ تھا کہ اس پر تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ظلم ہوگا، تشدد ہوگا. تو اس وقت تو کوئی بندہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو یہ کہے کہ دل سے مسلمان نہ ہو اور ان تکلیفوں کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہے. اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا مطلب یہی تھا کہ اپنے آپ کو آزمائشوں اور تکلیفوں کے آگے پیش کرنا. تو اس کی تو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، اسی کوئی صورت بھی نہیں تھی. نفاق اس وقت سامنے آیا جب آقا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر کے وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طرح سے مدینہ منورہ کا اقتدار عطا فرمایا، صحابہ کو ایک ٹھکانہ عطا فرمایا، انصار ساتھ ہو گئے. اب ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جو ایک طرف سے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی مخالفت ان کے لیے دشوار ہو گئی، کیونکہ ظاہر مسلمان اکثریت میں تھے مدینہ منورہ میں. مدینہ منورہ کے جو دونوں قبائل تھے، انصار جو کہلائے بعد میں، اوس بھی اور خزرج بھی، دونوں مسلمان ہو گئے، اور مدینہ منورہ زیادہ تر ان کی ملکیت تھا. یا پھر مدینہ میں دوسری طرف یہود تھے. یہود کا بھی مدینہ منورہ کی معیشت پر، مدینہ کی منورہ کی منڈیوں پر اور مدینہ منورہ کی زراعت کے اوپر ایک ان کا اپنا اثر رسوخ تھا. ان کے قبائل تھے، ان کے لوگ تھے، اور وہ مالدار تھے. تو اب لوگوں کے پاس بظاہر دو صورتیں تھیں. ایک صورت یہ تھی کہ ہم مسلمان ہو جائیں اور یا یہودی ہو جائیں. تو یہودی مذہب تو قبول کیا نہیں جا سکتا تھا، وہ تو ایک موروثی مذہب ہے، اور مشرکین مکہ اتنا دور تھے کہ وہ ان کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ان سے مراسم اور تعلقات کا کوئی شکل اور فائدہ نہیں تھا. تو ایک طبقہ وجود میں آیا جس نے ظاہراً اپنے آپ کو مسلمانوں سے وابستہ کیا. آپ نے اس کے جو سردار ہے اس کا نام سنا ہوگا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول. یہ ان کا بڑا تھا جس نے ہر موقع پر نفاق کا، اور اسی کی موت کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے جو بڑے دیندار صحابی تھے، بڑے درجوں والے صحابی تھے، ان کے ساتھ مروت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پیکر رحمت و شفقت اور مروت تھی، تو وہ آگے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنا پیرہن مبارک، اپنا کرتا مبارک عطا فرمائیں اپنے میرے باپ کے لیے. مر گیا عبداللہ ابن ابی، تو کہا میں اپنے باپ کو آپ کا کرتا میں دفنا دوں اور آپ تشریف لائیں اور آپ اس کا جنازہ بھی پڑھا دیں. شاید آپ کے جنازہ پڑھانے، آپ کی دعائیں مغفرت کرنے اور آپ کے کرتے کی برکت سے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن ابی سے اتنی تکلیفیں پہنچی تھی کہ وہ خود ایک لمبی داستان ہے. عبداللہ ابن ابی نے جس طرح موقع موقع پر مسلمانوں کی کمر کے اندر خنجر گھونپا. احد کے اندر آپ دیکھیں کتنی سخت سچویشن تھی. احد میں یہ اپنے 300 بندے لے کر الگ ہو گیا جنگ سے تھوڑی دیر پہلے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی اس کے پیچھے یہی اس کی پارٹی تھی پوری کی پوری، عبداللہ ابن ابی اور اس کے لوگ. تو یہ ساری کی ساری اس کی کوئی ایک تکلیف نہیں تھی جو عبداللہ ابن ابی سے پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی آپ بتائیں اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ صدیقہ کائنات نبی کی بیوی اور صدیق کی بیٹی پر اس نے تہمت لگائی ہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے یعنی اور وہ ایسی تہمت تھی، وہ روئے زمین کی صرف 2 تہمتیں ایسی ہیں روئے زمین کے اوپر جس کے اوپر خود اللہ پاک نے ایکشن لیا. ایک بی بی مریم کی تہمت پر اور ایک حضرت عائشہ کی تہمت کے اوپر. ایک بی بی مریم کو تہمت لگائی عیسائیوں یہودیوں نے، اللہ پاک نے آسمان سے ان کی برات اور ان کی پاکی اور ان کی طہارت نازل فرمائی. اور اما عائشہ کے اوپر تہمت لگائی منافقوں نے، اللہ پاک نے قرآن کی 17 آیتیں نازل فرمائی. تو اس کے پیچھے بھی اس کی پارٹی تھی عبداللہ ابن ابی کی.
لیکن قربان جائیں رحمت للعالمین کے اخلاق کے اوپر کہ یہ بندہ مرا، بیٹا چونکہ صحابی تھا، صاحب ایمان تھا، اور بیٹا ہوتا ہے بالآخر باپ جیسا بھی ہو، بیٹے کو باپ سے ایک ہمدردی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کرتا عنایت فرما دیں، باپ کے کفن کے اندر لگا دوں، اور تشریف لے آئیں جنازہ پڑھانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے گی روایت پوری اپنی تفصیل کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، عمر فاروق کو تو اللہ حضور نے فرمایا کہ آسمانوں سے امت کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر آسمانوں سے، یعنی وہ نبی نہیں ہوتے لیکن ان کے دلوں پر آسمانوں سے الہام ہوتے، محدث ہوتے، کہ میری امت کا یہ عمر ہے۔ عمر فاروق کھڑے ہو گئے سامنے، کہا یا رسول اللہ یہ وہی شخص نہیں جس نے یہ کیا؟ آپ نے فرمایا وہی۔ کہا یہ وہی شخص نہیں جس نے یہ کیا؟ کہا وہی۔ کہا یہ وہی شخص نہیں جس نے یہ کیا؟ فرمایا وہی۔ کہا رسول اللہ پھر بھی اس کے لیے کھڑے ہو رہے، آپ اس کے جنازے کے لیے کھڑے ہو رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عمر نماز میں اس کی پڑھوں گا اللہ سے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرما دیا تو پھر نہیں کروں گا، جب تک اللہ نے منع نہیں کیا میں اس کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ تو حضور نے نماز بھی پڑھ لی، کرتا بھی دے دیا، ابھی نماز پڑھ کر اپنی جگہ سے ہٹے نہیں تھے کہ جبرائیل امین وہی بات لے کر آ گئے جو عمر فاروق نے فرمائی تھی۔ جبرائیل امین نے کہا کہ وہ آیتیں آگے آ جائیں گی، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، کہا کہ آپ آج کے بعد ان کی قبروں پر نہ کھڑے ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا رحمت اللہ عالمین یہ لوگ اس قابل نہیں کہ آپ اپنی مغفرت کی دعائیں ان کے لیے کریں جنہوں نے اسلام کے ساتھ کمر۔ تو یہ طبقہ جو تھا یہ مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوا، اور یہ اعتقادی منافقین تھے۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک کو اعتقادی نفاق کہتے ہیں یا حقیقی نفاق کہہ لیں، اور ایک عملی نفاق کہلاتا ہے۔ اعتقادی نفاق یہ ہے کہ ایک بندہ دل سے مسلمان ہی نہ ہو لیکن ظاہراً مسلمان، جیسے یہ لوگ تھے عبداللہ ابن ابی ابن سلول وغیرہ۔ اور عملی نفاق یہ ہے کہ بندے کے قول و فعل کے اندر تضاد ہو، مسلمان، عملی نفاق مسلمانوں میں ہوتا ہے، یعنی وہ عقیدے کے اعتبار سے مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کے ظاہر میں اور اس کے باطن میں فرق ہوتا ہے، اس کے قول میں اور اس کے فعل میں فرق ہوتا ہے، اس کی باتوں میں اور اس کے اعمال کے اندر فرق ہوتا ہے، تو اس کو عملی منافق کہتے ہیں کہ عملاً منافق ہے، عقیدے کے اعتبار سے منافق نہیں ہے، عقیدے کے اعتبار سے یہ مسلمان ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتا ہے۔ تو اس کے بارے میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ آیات ہیں، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات، سورہ منافقون کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اے پیغمبر جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ انک لرسول اللہ، کہ ہم دل سے قائل ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اور کہا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، یعنی یہ اس میں جھوٹے نہیں کہ آپ کو رسول اللہ کہتے ہیں تو نعوذ باللہ آپ رسول اللہ نہیں ہیں، آپ رسول اللہ ہیں کہ اللہ جانتا ہے آپ رسول اللہ ہیں، یہ جھوٹے ہیں اس بات کو کہنے کے اندر، یہ جھوٹے ہیں اس بات میں، یہ آپ کو رسول اللہ نہیں سمجھتے، یہ آپ کو رسول اللہ زبان سے کہتے ہیں اور دل سے آپ کو نہیں کہتے۔ سورہ منافقون کا آغاز اللہ جل شانہ نے اس آیت سے کیا، پھر فرمایا کہ اذا رأیتہم، پیغمبر جب آپ ان کو دیکھیں گے، تعجبک اجسامہم، تو ان کے ظاہری ڈیل ڈول، ان کا حلیہ، ان کی شکلیں، انہوں نے جو حلیہ اپنایا ہوا ہے، تعجبک اجسامہم، تو ان کے ظاہری جسم آپ کو بڑے زبردست لگیں گے، بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے لوگ لگیں گے، اور وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب یہ بولیں گے تو بڑی فصاحت و بلاغت کے دریا بہائیں گے، بڑی زبردست باتیں کریں گے، بڑی ایمان افروز گفتگو کریں گے، وہ بھی بڑی اچھی لگے گی، آپ سنیں گے ان کی باتیں تو کہ یہ تو بڑی زبردست بات کر رہے ہیں۔ کأنہم خشب مسندہ، اور جب آپ بات کریں گے تو یہ ایسے کأنہم خشب مسندہ، تو یہ گویا آپ ان کو شوق سے سنیں گے، آپ کے سامنے یہ اس طرح ٹیک لگا لگا کر بیٹھتے ہیں کہ گویا کہ جیسے کہ وہ کوئی لکڑیوں کے تنے ہیں جو ہلتے بھی نہیں، آپ کی گفتگو بھی اتنے غور سے سنتے ہیں کہ آپ سمجھیں گے یہ تو بڑی سن رہے ہیں اور یہ تو بڑا مانیں گے میری بات کو، اتنے توجہ سے، اتنے اہتمام سے یہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ ہر ایک زور کی آواز کو سمجھتے، ہر ایک زور کی آواز کو سمجھتے ہیں کہ انہی پر بلا آئی، یا ہر
یحسبون کل صیحۃ علیہم، ان کو پتہ ہے ہر جب آواز آئے، صیحہ کہتے ہیں زور کی آواز کو، یہ سمجھتے ہیں بس یہ ہمارے اوپر آئی، ہم العدو فاحذرہم، کہ آپ ان سے بچتے رہیے، قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ تعالیٰ کی ان پر مار ہو، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو ان کے اوپر کہ کس طرف یہ لوگ جا رہے ہیں۔ پھر یہ کہا انہی کے بارے میں قرآن شریف نے کہا کہ یحلفون باللہ انہم لمنکم، کہا یہ آپ کے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ آپ میں سے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہی کے لوگوں میں سے ہیں، اور کہا کہ وما ہم منکم، لیکن اللہ نے کہا کہ آپ میں سے نہیں ہیں، ولکنہم قوم یفرقون، حالانکہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو ڈر کی وجہ سے یہ کہتے ہیں، خوف کی وجہ سے، کہ مسلمانوں کا مجمع ہے، مسلمانوں کے اندر ایک مسلمان بن کر جو رہتے ہیں، تو اس لیے کہ وہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اس وجہ سے یہ بات کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، کہا یہ آپ کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ آپ کو راضی کر لیں، واللہ ورسولہ حق وان یرضوہ ان کانوا مؤمنون، اور اگر یہ واقعی مومن ہوتے، اگر یہ دل سے مسلمان ہوتے، تو سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا اس بات کا زیادہ حق ہے کہ اسے راضی رکھا جائے دل سے، نہ یہ کہ صرف زبان سے قسمیں کھائی جائیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ یہ منافق جو ہیں یہ اللہ جل شانہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہو خادعہم، اللہ جل شانہ ان کو اس کا بدلہ دے گا، یہ جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ اور ایک ان کی علامت قرآن نے بیان کی کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سست لوگوں کی طرح کھڑے ہوتے، ان کی نماز کے اندر اہتمام نہیں، ان کی نماز کے اندر خشوع نہیں، ان کی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں، یراؤون الناس، کا لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے، خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر کہا کہ یہ لوگ قیامت میں بھی جب اللہ پاک ان کو اٹھائے گا تب بھی اس کا ذکر ہے کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو اس دن بھی اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے جیسی وہ آج دنیا کے اندر آپ کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ اس کے بعد جو آیتیں ہیں وہ بھی وہی استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اس کا ذکر ہے، وہ ساری آیتیں موجود ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان منافقوں کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، کہ کوئی صورت ایسی نازل نہ ہو جائے جو تنبئہم بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کے نفاق کو حضور پر کھول دے، حضور کو بتا دے کہ یہ لوگ منافق، تو یہ ہر وقت اس خوف کے اندر رہتے ہیں۔ جو اس سے متعلق یعنی نفاق سے متعلق جو احادیث ہیں اس کو آج انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اس میں یہ آیات کے بعد اور بہت ساری آیات، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب السر کہا جاتا ہے۔ صاحب السر کا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام بتائے تھے، اور بتایا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے حلیے میں اور مسلمانوں کے ناموں کے ساتھ معاشرے کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ منافق ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑ کر اس کو آگے کھینچ رہا تھا، اور اقود بہ وعمار یسوق الناقہ، اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو تھے وہ اس اونٹنی کو پیچھے سے دھکیل رہے تھے یا اس کے پیچھے پیچھے، اور کہا کہ ہم پہنچے ایک گھاٹی کے اندر، جب ہم گھاٹی میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ فَإِذَا أَنَا بِإِثْنَيْ رَاكِبًا قَدْ اعْتَرَضُوهُ فِيهَا، 12 بندے سامنے سے آ رہے، 12 شخص اونٹوں کے اوپر سوار سامنے سے آ رہے تھے۔ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مطلع کیا کہ رسول اللہ یہ 12 بندے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ان بندوں کو تو آپ نے آواز دی ان کو، ان لوگوں کو زور سے آواز دی، تو فصرخ بہم، آواز دی، اور فولوا مدبرین، وہ جیسے ہی حضور کی آواز سنی انہوں نے پیٹھ پھیری اور بھاگ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ فقال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل عرفتم القوم، کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ تم نے پہچانا یہ کون لوگ تھے؟ یہ حذیفہ کہتے ہیں مجھ سے اور عمار سے پوچھا رضی اللہ عنہما کہ تم نے پہچانا یہ 12 لوگ کون تھے؟
قلنا یا رسول اللہ کانوا ملتثمین، ہم نے کہا رسول اللہ انہوں نے ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے، یہ جو کپڑے کو چہرے سے چھپاتے ہیں، ڈھاٹا جس کو کہتے ہیں. ہم نے کہا رسول اللہ ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے، نہیں پہچان سکے. تو کہا کہ ولیکن قد عرفنا الرکاب، لیکن ان کے اونٹوں کو پہچان لیا ہم نے، جن اونٹوں پر تھے. اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ہمیں سارے اونٹ ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن عرب چونکہ اونٹوں کا شغل بہت تھا تو وہ اونٹ پہچانتے تھے کون سا اونٹ کس کا. تو کہا کہ آپ نے اس پر فرمایا کہ ہؤلاء المنافقون، یہ منافق تھے، الی یوم القیامہ، یہ قیامت کے دن یہ منافق تھے اور یہ منافق قیامت کے دن تک رہیں گے. اور پھر فرمایا کہ وَهَلْ تَدْرُونَ مَا أَرَادُوا، تمہیں اندازہ ہوا کہ یہ کیا کرنا چاہتے تھے، کس لیے آئے تھے یہ لوگ؟ تو قلنا لا، ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہمیں نہیں پتہ چلا کس لیے آئے. قال ارادوا ان يزاحموا رسول اللہ فی العقبہ فیلقوہ منہا، آپ نے فرمایا یہ مجھے اللہ کے رسول کو اس گھاٹی میں گرانے کے لیے آئے تھے، اس گھاٹی سے ہم گزر رہے ہیں اسے دھکا دینے کے لیے آئے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت دیکھیں کہ آپ کے ساتھ صرف 2 بندے ہیں اور گھاٹی ہے، اور ایسی ہے کہ جہاں پر ذرا کوئی دھکا دے تو جس طرح بندہ پہاڑ سے نیچے جاتا ہے. لیکن ان 12 بندوں کو جب آپ نے آواز لگائی تو یہ پیٹ پھیر کے بھاگ گئے آپ کی آواز کے رعب سے، ٹھہرے نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ آپ سے ان صحابہ نے فرمایا، صحابہ کی جانثاری دیکھیں، کہا قلنا یا رسول اللہ افلا نبعث الى عشائرهم حتى يبعث اليك كل قوم برأس صاحبهم. تو حضور کا تو غلبہ تھا مدینہ منورہ میں، تو کہا کہ یا رسول اللہ اونٹ تو ہم نے پہچان لیے کن کن قوموں کے ہیں، کن کن قبیلوں کے. عشائر عشیرہ کی جمع عشیرہ قبیلے کہتے ہیں. یا رسول اللہ اونٹ تو ہم نے پہچان لیے کہ عشیرے کون سے ہیں، قبیلے کون سے ہیں، تو کیوں نہ ان کے قبائل کے سرداروں کو پیغام بھیج دیں کہ اپنے اپنے قبیلے کے ان لوگوں کے سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں بھیج دیں. یہ پیغام بھیج دیتے، یہ آپ کے 12 بندے تھے فلانے فلانے قبیلے کے، سارے قبیلے کو پیغام بھیج دیں گے کہ اپنے ان بندوں کے سر کاٹ کے آپ کی خدمت میں بھیج دیں. تو آپ نے فرمایا، اس بات پر آپ نے فرمایا کہ لا اکرہ ان تتحدث العرب بینها ان محمدا قاتل بقوم حتی اذا اظہر اللہ بہم اقبل علیہم بقتلہم. کہا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کروں گا. کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب یہ بات کرے کہ محمد نے ایک قوم کے ساتھ جنگ کی اور جب اللہ جل شانہ نے اس جنگ کے اندر اس کو غالب کر دیا تو اس نے اب اس قوم کے سر کاٹنے شروع کر دیے. یہ میں نہیں چاہتا کہ عربوں کے اندر یہ بات اس طرح چلے، اس طرح کوئی بات کرے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب یہ نہیں، پھر کہا کہ ثم قال اللہم ارمہم بدبیلہ، اور پھر کہا کہ آپ نے بد دعا کی اور آپ نے کہا کہ یا اللہ ان کو دبیلہ کے اندر مبتلا فرما. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قلنا یا رسول اللہ ومد دبیلہ، ہم نے کہا رسول اللہ دبیلہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جو فرمایا کہ ان کو دبیلہ کے یا اللہ دبیلہ میں مبتلا فرما، یہ دبیلہ کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور نے فرمایا کہ شہاب من نار یقع علی نبات قلب احدہم فیہلک. آپ نے فرمایا کہ وہ ایک ایسا زہریلا پھوڑا ہوتا ہے جو جب نکلتا ہے تو اس پھوڑے کا زہر رگوں کے اندر آگ کے شعلوں کی طرح جاتا ہے. اس کا زہر انسان کے جسم میں نکلتا ہے اور انسان کے جسم کے اندر جیسے رگوں کے اندر آگ کے شعلے جا رہے ہو، اس طریقے کے ساتھ اس پھوڑے کا زہر جو ہے اس کے اندر وہ پھیلتا ہے، فیہلک، اور ہلاک کر دیتا ہے. آپ نے پھر کہا کہ قتل نہیں کریں گے، لیکن آپ نے یہ بد دعا فرمائی. اور پھر آگے روایات آئیں گی کن کن لوگوں کی کمر کے اوپر پھوڑا نکلا اور کن کن لوگوں کی پشت کے اوپر پھر یہی دبیلہ نکلا. عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم من سفر فلما كان قرب المدینة هاجت ریح شدیدۃ تکاد ان تدفن الراکب. فرماتے ہیں کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو فلما كان قرب المدینہ، جب آپ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے، حاجت ریح شدیدۃ، تو کہا کہ اتنی تیز ہوا چلی،
ایسی خوفناک آندھی آئی کہ تکاد ان تدفن الراکب، کہ ایسے لگتا تھا اس آندھی کو دیکھ کر کہ وہ سوار کیوں کہا کہ سوار زمین سے زیادہ اونچا ہوگا. عام آدمی تو 5 فٹ 5.5 6 فٹ کا ہوگا، لیکن جب بندہ ایک 4-5 فٹ کے گھوڑے کے اوپر بیٹھ جائے پھر اس کے بعد اسے زیادہ وہ اونچا ہو جاتا ہے. تو کہا کہ اتنی تیز شدید طوفانی قسم کی آندھی تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ یہ گھڑ سوار کو بھی دفن کر دے گی مٹی کے اندر، اتنی وہ تھی، اتنی تیز آندھی تھی. تو کہا کہ فزعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو راکب کہتے ہیں کہ مجھے ایسے یاد پڑتا ہے، مجھے یوں گمان ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس موقع پر یہ تھے کہ بعثت هذه الريح لموت منافق، کہا کہ حضور نے ایسے کچھ الفاظ ارشاد فرمائے کہ یہ جو آندھی آئی ہے یہ ایک منافق کی موت کی وجہ سے چلی ہے ہوا. کوئی منافق مرا ہے مدینہ منورہ کے اندر اور اس کی موت کے اوپر یہ آندھی آئی ہے. اور کہا کہ فلما قدیم المدینہ، تو کہا کہ جب ہم مدینہ آئے تو فَإِذَا منافق عظیم من المنافقین قد مات، تو ہمیں پتہ چلا کہ مدینہ کے منافقوں میں سے ایک بڑا منافق مرا تھا اسی دن جب وہ ہوا چلی. اسی طرح ایک روایت میں قال حدثنا ایاس حدثنی ابی قال عدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا موعوکا. ایاس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک شخص کے پاس حاضر ہوئے، ایک شخص کی عیادت کے لیے. اس کو تپ دق ایک وہ ہوتا ہے بخار ہوتا ہے ایک سخت قسم کا، تو اس کی عیادت کے لیے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے. فوضعت یدی علیہ، تو کہتے ہیں ہم چونکہ عیادت کے لیے آئے تھے، میں حضور کے ساتھ تھا، تو کہا کہ میں نے وہ جو تپ دق بخار کے جو بہت زیادہ مبتلا شخص تھے صحابی، میں نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا. تو جب میں نے ہاتھ رکھا تو میں نے کہا واللہ ما رأیتک اليوم رجلا اشد حرا. میں نے ہاتھ رکھا تو ان کی پیشانی جل رہی تھی جیسے بخار سے. تو میرے منہ سے نکلا کہ خدا کی قسم آج تک میں نے آج دن تک میں نے بخار کی وجہ سے اتنی جلتی ہوئی پیشانی نہیں دیکھی، اتنا جلتا ہوا جسم نہیں دیکھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم باشد حرا منہ یوم القیامہ. حضور نے کہا کہ میں تمہیں اس شخص کا بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ سخت ترین گرمائش کے اندر جلتا ہوا نظر آئے گا قیامت کے دن. تو میں نے کہا کہ پھر اس سے زیادہ جلتا ہوگا، اور پھر آپ نے کہا کہ هذین الرجلین الراکبین المقفین لرجلین حینئذ من اصحابہ. تو وہاں کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو اس میں سے آپ نے فرمایا کہ یہ جو 2 بندے سامنے اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور منہ پھیر کر کھڑے ہوئے ہیں، یہ ان میں سے ہیں کہ جو قیامت کے دن یہ منافق ہے، اور قیامت کے دن ان کا جسم اس سے بھی زیادہ سخت آگ کے اندر جلتا ہوا تم لوگوں کو نظر آئے گا. یہ آپ کو پتا ہوتا تھا منافقوں کا، لیکن چونکہ یہ اپنے منہ سے اسلام ظاہر کرتے تھے تو آپ صرف ان کی زبان کے کلمات کی لاج رکھتے تھے. کہ منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، منہ سے کہتے تھے رسول اللہ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ نے کبھی منافقین کو قتل نہیں فرمایا، صرف ان کے زبان کے ان بولوں کی وجہ سے کہ وہ زبان سے یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں. اس پر انشاءاللہ دیگر روایات ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے کچھ جمعوں تک یہی مضمون چلے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.